دشمن کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے دشمنوں نے مسلسل نظر بد لگا کے الزام لگا لگا کے، اچھا یہ نا جادو تعویذات سے بھی زیادہ ظالم انسان ہوتے ہیں، کہ جادو سے، تعویذات سے، شیطانی عملیات سے ظالم ترین چیز ہے نا، جون سی سخت ترین جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے الزام۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یاد رکھیے گا، جو کسی پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اللہ پاک اسے قیامت والے دن جون سے ہے اس سے بہت سخت اس سے حساب لیا جائے گا۔ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کسی پر ناجائز الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کالے علم سے بھی زیادہ ظالم ہے، شیطانی عملیات سے بھی زیادہ، ہر چیز سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لوگ کہتے ہیں یار اس بندے کے ایک الزام کی وجہ سے نا میرا پوری زندگی کا نصیب نظام میرا بند ہو گیا، جیسے کوئی تالا نہیں لگ جاتا، ایسے تالا لگا دو تو بند کر دو نا، کسی چیز کو لاک کر دو تو وہ لاک کر دیا گیا جی، میری زندگی کو، میرے نصیب کو، میرے معاملات کو، میرے کام کو۔ تو یہ الزامات جو لگانے والے افراد ہیں، ان لوگوں کی زبان بندی کے لیے اور ان کی زبانوں پر، منہ پر جون سے ہے، جسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان بند کر دی، اس کی زبان پر تالا لگ گیا، تو انشاءاللہ یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ 3 گھنٹے کا ٹائم لیتا ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں یہ مانگتا، یہ 3 گھنٹے ہی مانگتا ہے بس۔ اور 3 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ دشمن جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ خود ان معاملات کے شکنجے کے اندر کیسے آ گئے۔ یہ اتنا لاجواب عمل ہے، پرتاثیر عمل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ عملیات کی دنیا کے اندر چاہے آپ پہلے دن عمل کرتے ہیں، 40 دن کرتے ہیں، عامل ہے نہیں عامل ہے، دینا لینا تو پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ موکلاتی دنیا میں آ رہے ہیں، وظائف کی دنیا میں آ رہے ہیں، آپ چاہیں تب بھی، آپ نہ چاہیں تب بھی، یہ معاملات تو آپ کے ساتھ چلنے ہی چلنے ہیں، کیونکہ آپ موکلاتی دنیا میں آ رہے ہیں، عملیاتی دنیا میں آ رہے ہیں، روحانی دنیا میں آ رہے ہیں، تو آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ شیطانی دنیا کے ساتھ، شیطانی جنات کے ساتھ۔ اب آپ نے ان معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روحانی استاد۔ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا متوجہ ہونا پڑے گا، آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی روحانی تربیت کے حوالے سے آپ کو توجہ کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد آپ کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، کسی سلسلے کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، روحانی آپ کی پاور ہونی چاہیے، جسے پیچھے سے کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو نا یہاں پہ ایک لائن سمجھاتا ہوں تاکہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا اس کو آپ خلاصہ کلام سمجھ لیجئے، یعنی کہ پوری گفتگو جو میں نے اب تک کی ہے نا اس کا نتیجہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جو لوگ صبح عمل اور کرتے ہیں، دوپہر کو اور شام کو، اور رجب کا اور شبان کا اور 10 رمضان کا اور 11 رمضان کا، اور ٹھیک ہے نا جی، ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس دنیا میں ہیں اور عملیات کی دنیا اصل ہے کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا عامل دیکھا ہے جس کے پاس ہزاروں لوگ جاتے آتے ہیں اور وہ عمل کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، لوگ اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ قانونی طور پر عملیات کی دنیا کے اندر آپ بزرگوں کے مشاہدات پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بزرگ 1 یا 2 عمل ہی اپنے پاس رکھتے تھے، یعنی کہ ایک عمل اسم اعظم کا، جیسے میرے والد محترم اسم اعظم کے عامل تھے، اللہ پاک آپ کے درجات کی بلندی فرمائے۔ آپ کا فیض روحانی جو میں آپ تک مطلب بتا رہا ہوں، پھیلا رہا ہوں، اب ایک عمل بزرگوں کے پاس ہوتا تھا اور وہ بزرگ لاکھوں لوگوں کو فیض یاب کرتے تھے۔ آستانہ عالیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے دادا ابو کا یہ جو مزار ہے آستانہ عالیہ پیر ربانی سرکار قبلہ والد صاحب کا خانقاہ ہے، جو یہاں پہ دینی ادارہ ہے، دینی مدرسہ ہے، مسجد ہے، ایک نظام ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں جو ان سے ہے وہ اہل نسبت ہے، اہل محبت ہے، مریدین، عقیدت مند ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہم صبح دوپہر شام روزانہ کے جو عملیات وظائف بتا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم کوئی بھی عامل، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، کوئی بھی عامل جو ان سے ہے اس طرح نہیں، اس کے پاس 1-2 اعمال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، وہ جتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس کرے گا، کیونکہ ہر عمل کی زکوٰۃ صغیرہ ہے، ہر عمل کی پڑھائی دینی پڑتی ہے، یعنی کہ ایک عمل ہے، اس عمل کو آپ پڑھتے ہیں جب، تو اس عمل کی زکوٰۃ صغیرہ میں تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہ پوری کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کو دم کرتے ہیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے جی 100 مرتبہ، اب 100 مرتبہ پڑھنے پر اس کی 2100 مرتبہ یا 4100 مرتبہ آپ کو زکوٰۃ صغیرہ دینی پڑے گی۔ کوئی اور پڑھائی جو اس کے مطلب اس کو کام کرنے کے لیے، پاور کرنے کے لیے، جیسے انجن ہوتا ہے اس میں پٹرول موبلائل ڈالنے کے لیے یا
ٹھیک ہے، گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول ڈالنے کے لیے، پیٹرول ڈالیں گے تو چلے گی نا۔ اسی طریقے سے عمل کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بزرگ کرتے کیا تھے پرانے، کہ وہ ایک عمل کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ طور پر ہر کام لے لیتے تھے۔ اب یہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھ چکی ہے کہ جس میں حب کا ذکر آتا ہے وہ صرف محبت کے لیے عمل ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لفظ یا ودودو، اب یا ودودو کا عمل آپ کے ذہن میں فوری آ گیا نا، یہ محبت کا عمل ہے، جبکہ یہ میاں بیوی میں طلاق بھی اس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے دو خاندان اس کے جدا بھی ہوتے ہیں اس عمل سے۔ اب محبت کدھر ہے، جدائی کدھر ہے؟ اور بھائی اس کو میٹھے پہ دم کر کے کھلا دو تو محبت ہے، تعداد چینج کر کے، ٹائم چینج کر کے، یعنی کہ آپ اس کو وقت نہیں بتانا چاہتا میں، غلط استعمال نہ کرے، تو اس کا آپ ٹائم چینج کر دیں، ٹائم چینج کرنے کے بعد آپ، یعنی کہ ایک بھی عورت ہے، خاتون ہے، وہ کہتی ہے میرا شوہر ہے اور وہ کسی دوسری خاتون کے ساتھ برائی میں ہے، بدکاری میں ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ عمل کرے اور وہ اپنے شوہر کی اس بدکار عورت سے جان چھڑا دے تاکہ اس کا شوہر رائے راست پہ آ جائے۔ اب دو لوگوں کی جدائی یہاں پہ کروانے کے لیے اگر وہ عمل کرتی ہے تو میں اسے کہوں گا یا ودودو کا کر، تو وہ حیران ہو جائے گی۔ یا ودودو کے ماتحت اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے ہیں، 4 سردار موکلات ہے، ٹھیک ہے، ماتحت 70 موکلات، ماتحت 70 جنات ہے، ان کے ماتحت 70 ہزار جنات ہے۔ اور بھائی ان سے کام لینا ہے نا، آپ کی مرضی، آپ محبت کا لے لیں، آپ نفرت کا لے لیں، ٹھیک ہے نا، نمک پہ کر لیں، گرم چیز پہ کر لیں، گرم چائے پہ کر کے پلا دیں، آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب عمل تھا محبت کا، اس کو ہم نے کئی کام کے لیے کیا، عمل ہے یا ودود محبت کا، آپ کے ذہنوں کے مطابق اس کو آپ رزق کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو آپ قرض کے نجات کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو آپ برکت کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو آپ جناب سے شفا کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو آپ سفر میں جو بھی آپ کے معاملات ہیں، پریشانی ہے، ان کو حل کرنے کے، سر اس کی ایک تعداد ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، مختلف مشاہدات ہوتے ہیں، اس کو کرنے کے معاملات ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ایک عمل کر کے وہ کہتے ہیں یار ایک عمل کو زندگی ہو گئی ہے، اس عمل کی منزل تک ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو ہمیں اتنی 100 کی سپیڈ پہ ہم نے یوٹیوب پہ چینل پہ وظائف لینے ہوتے ہیں، ایک دن میں ہم ایک عمل کریں اور جناب صاحب لا 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 ہو جائے، اور پھر اس کا خمیازہ ہم پوری زندگی بھگتتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جسے رجت کہا جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان باتوں کو اگنور کر دیں یا آپ کے اوپر سے گزر گئی ہے تو میرا قصور کوئی نہیں ہے، میں تو رجت پہ اثار پہ بات کرتا ہوں، راز کی باتیں بتاتا ہوں، بتاتا رہوں گا۔ جو مجھے ریگولر سننے والے نا ان کو میری باتیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ انہوں نے میرے پیچھے لیکچر بھی سنے ہوئے ہیں۔ 30-40 منٹ والی ویڈیو جو ہوتی ہے نا اس کو ضائع نہ کیا کر، اس پر جنات کو کیسے ہدیہ دینا ہے، صدقہ کیسے کرنا ہے، موکلات کیسے کرنے ہیں، اس کے بعد روحانی معاملات، سار، رجت، یہ ساری چیزوں پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ معاملات کو سمجھا کریں۔ اب یہاں پہ سر یہ ہے، نتیجہ یہ ہے بات کا کہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اور عمل میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، جسم پاک جگہ پاک با وضو ہو کے آپ نے عمل کرنا ہے، من شر الوسواس الخناس، بس یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے، اس سورہ میں آیا مبارکہ، ایک چھوٹی سی آیا مبارکہ ہے، من شر الوسواس الخناس، بس آپ نے یہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے نیت کرنی ہے دشمن کی زبان بندی کی، جو بھی آپ کہتے ہیں، اس کے بعد اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اثار کر لینا ہے، دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور مسلسل آپ نے 7 دن اس عمل کو کرنا ہے، کامیابی آپ کا مقدر